اب میرے کپتان کی ٹیم یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں، جہاں پہ اندرونی لڑائیوں کے حوالے سے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور لیٹلی جو چند بیانات سامنے آئے ہیں اس کی وجہ سے بھی ٹیم کے پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم کو پرفارم کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی پہ مزید بات کریں گے، سینئر سیاستدان سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں بات جانتے ہیں۔ چودھری صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک ڈسٹریبیوشن، ایک ڈویژنز جو ہیں وہ کافی زیادہ نظر آ رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کو کل رات کو جو ہے وہ ایک دوسرا انجیکشن لگایا گیا، سوائے ٹویٹس کے، سوائے بیان بازی کے، پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر کو بہت زیادہ مؤثر قسم کی آواز بھی بلند نہ کر سکی۔ دیکھیں، بہرحال اس کا تو جو آئی وڈ سے کہ بڑے بھاری دل کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ تو دیکھیں نا، پھر خان صاحب نے جو ایک بزدار ماڈل تحریک انصاف کے اوپر لگایا، اس کا نتیجہ کچھ تو نکلنا تھا اور وہ نتیجہ اب نکل رہا ہے۔ جب آپ نے فیصلہ کیا، جیسے پنجاب میں آپ نے فیصلہ کیا کہ بزدار کو لگائیں گے اور ڈائریکٹلی چلائیں گے پارٹی، انفارچونیٹلی جو خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر بھی میں سارے وہ لوگ لگاؤں گا جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تو اب وہ لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی کوئی مدد کر سکیں، پارٹی کی کوئی مدد کر سکیں۔ اور جب پچھلی اگست سے میری آخری ملاقات ہوئی، اس کے بعد تو خیر ہونے نہیں دی، اس میں بھی میں نے خان صاحب سے یہی کہا کہ ان لوگوں سے تو کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اور مجھے ایگزیکٹلی چونکہ خان صاحب کو ظاہر ہے کہ دن رات ہمارے ان کے ساتھ گزرے ہیں پورا 10 سال، تو مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے کہ وہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہے، اور وہ انہوں نے یہ لوگ اس لیے لگائے کہ پارٹی جو ہے وہ یہاں سے جیل سے جو ہے وہ چلے گی، وہ ممکن نہیں تھا۔ اور اب اس کے نتیجے میں یہ، اور پھر ظاہر ہے کہ جس طریقے سے حکومت نے کہہ لیں یا اسٹیبلشمنٹ نے کہہ لیں کہ انہوں نے اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان میں ایک ہی کنسنسس ہوا ہے اب تک، اور وہ کنسنسس یہ ہے کہ پی ٹی آئی نہیں ہونی چاہیے، اور انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ختم کرنے میں کوئی دقیقہ فت گزاشت نہیں کیا، اور خود ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے بھی جو ہے وہ یہی کیا۔ اب سارے جب لوگ جن کو ہٹا دیا گیا، الیکشن نہیں لڑنے دیے گئے، دیکھیں شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، ہم لوگوں کو الیکشن ہی نہیں لڑنے دیے گئے، پھر اسد عمر صاحب ہو گئے، ایون پرویز خٹک صاحب ہو گئے، اور وہ ساری ٹیم جو تھی جو پی ٹی آئی کانسٹیٹیوٹ کرتی تھی، اس کارڈر سارے کو ٹھڈے مکے مار کے نکال دیا گیا۔ نہیں، لیکن اب اس کے بعد لیکن چوہدری صاحب، آج بھی اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو بھی ٹیم ہے، ظاہری بات ہے ان کی بہن کے ذریعے بنائی گئی یہ ٹیم ہے، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل ہیں، اور عمران خان صاحب نے ظاہری بات ہے یہ مینڈیٹ دیا ہے اپنی بہن کو، تو جس کی وجہ سے آج یہ تمام لوگ اپنا کام کر رہے ہیں نا وہاں پہ۔ دیکھیں، مینڈیٹ نہیں دیا، پرابلم یہ ہوئی ہے کہ کوئی اور بندہ ہی نہیں بچا کہ آپ بتائیں نا، اگر علیمہ بی بی نہ کرے تو کون کرے گا؟ کیا سلمان اکرم راجہ کو عمران خان آپ کے خیال میں جانتے ہیں، یا وہ عمران خان کو جانتے ہیں، یا وہ پالیٹکس کو سمجھتے ہیں؟ مثلا آپ دیکھیں نا، چھوٹی سی بات ہے ویسے تو، کہ ابھی پاکستان بار کونسل کا ایک سیٹ خالی ہوئی، اور سلمان راجہ صاحب نے بجائے اس کے کہ وہ احمد اویس یا جو سینئر لوگ جو کہ کر رہے تھے باہر کی پالیٹکس، ان کو موقع دیتے، وہ خود ہی وہاں پہ الیکٹ ہو گئے، اور اس کے بعد آج تک وہ کبھی باہر میں نہیں گئے۔ سو ان لوگوں کو تو سچی بات یہ ہے کہ ان کو پالیٹکس کا بھی نہیں پتا، ان کو تو صرف یہ ہو گیا کہ عہدے خالی مل گئے اور یہ جمپ لگا کے ادھر بیٹھ گئے۔ علیمہ بی بی کا بھی دیکھیں، پرابلم یہ ہے، لوگ علیمہ خان جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ علیمہ خان کے ساتھ ہے، عظمیٰ بی بی کے ساتھ ہے، نورین بی بی کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ فیملی ہے عمران خان کی، اور ان کے علاوہ بندے ہی کوئی نہیں ہے کہ جس کی طرف وہ دیکھیں۔ یا تو ہوتا نا کہ عمران خان فار ایگزامپل چلیں جی ڈاکٹر عارف الوی پہ ٹرسٹ کرتے، یا یہ جو ان کو علیمہ بی بی کو یہی کہہ دیتے کہ یہ جو 4-5 لوگ کوٹ لکھپت میں قید ہیں، ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ چودھری صاحب، یہ آپ جس کوٹ لکھپت گروپ کی بات کر رہے ہیں، اگر ان سے کوئی مشاورت نہیں کر رہا یا کچھ بھی ہے تو، یا ایون آپ نے عثمان بزدار صاحب کا ذکر کیا ہے، یا آج سلمان اکرم راجہ ہیں، یا علیمہ خان صاحبہ میٹرز کو ہینڈل کر رہی ہیں، تو قصوروار تو عمران خان صاحب ہوئے نا۔ ہی از دا ون ہو از ایکچولی گیون دیز انسٹرکشنز کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ شو رن کریں گے، ان سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ جا کے شاہ محمود قریشی صاحب سے ملتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ تو ان سے بات بھی نہیں کر رہی۔ ہاں، تو یہی تو میں نے تو بات ہی یہاں سے شروع کی ہے، جو بھی آپ نے بات کہی ہے کہ دیکھیں نا، خان صاحب نے کو کہنا چاہیے تھا نا علیمہ بی بی کو کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں کوٹ لکھپت میں، آپ ان لوگوں سے مشورہ کر لیا کریں۔ آپ مجھے بتائیے نا کہ محمود الرشید، اعجاز چودھری، یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی جو ہیں، ان کی پولیٹیکل سمجھ زیادہ ہے یا گوہر کی یا سلمان راجہ کی اور ان لوگوں کی زیادہ ہے؟
اب یہ پرابلم یہ ہے نا کہ یہ ایک، اور یہ انٹینشنل لگایا گیا ہے، یہ بھی نہیں کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ خان صاحب کو نہیں پتا کہ ان لوگوں کو نہیں پتا، خان صاحب کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ یہ لوگ مکمل فارغ ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان لوگوں کو لگایا ہے، اور اس کا جو بنیادی پرابلم تھا وہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جیل سے پارٹی چلا لوں گا، وہ چل نہیں سکتی تھی۔ اور اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ انفارچونیٹلی جو کنسنسس اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان میں اب 4 سالوں میں ایک ہی ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ پارٹی نہیں ہونی چاہیے۔ سو اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کا بہت نقصان ہوا، خود سب سے زیادہ نقصان تو عمران خان صاحب کو ہوا، کیونکہ کوئی بندہ ہی نہیں بچا کہ جو ان کی جو تھا کوئی ہیلپ کر سکتا یا پارٹی کو کھڑا کر سکتے۔ تو چوہی صاحب اب لوگوں کے چوز کرنے کی جہاں بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ سہیل آفریدی ظاہری بات ہے وہ بھی عمران خان صاحب کی چوائس ہیں بطور سی ایم کے پی کے، ان کی جانب سے اب یہ عمران خان رہائی فورس بنانے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے۔ اب آپ کے مجھے یاد ہے آپ جب پی ٹی آئی میں تھے تب اس سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک ٹائیگر فورس بھی بنائی تھی، لیکن اب یہ عمران خان رہائی فورس بنائی گئی ہے، اس کے اوپر آپ کا کیا کامنٹ؟ آپ کے خیال میں کچھ کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھو نا، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ آئی ایس ایف فارغ ہو گئی، اس کا مطلب ہے آپ کی جو یوتھ ہے وہ فارغ ہو گئی، تو آپ نے پارٹی کے اندر ایک نیا سٹرکچر کھڑا کر دیا نا۔ اس کا مطلب آپ کیا کہ سہیل آفریدی کیا کہہ رہے ہیں؟ سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پارٹی ہے یہ بالکل بیکار ہے، آئی ایس ایف جو ہے وہ بالکل فارغ ہے، یہ یوتھ بالکل فارغ ہے، میں اپنی ایک نئی جو ہے وہ اس کے اندر فورس بنا دوں گا۔ تو آپ نے پارٹی کے سٹرکچر کے ساتھ ایک اور سٹرکچر کھڑا کر دیا ہے، جو ظاہر ہے کہ پارٹی کوئی اور بندہ، اسی لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ سہیل آفریدی کی اس بات کو پارٹی کے اندر ہی کرنسی نہیں مل رہی۔ ٹھیک، اب وہ یہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ ایکچولی باقیوں سے تو بہتر سیاستدان ہے، کیونکہ وہ بہرحال نیچے سے اوپر آئے ہیں، ٹھیک، لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ پارٹی لیڈرشپ کے قد کے آدمی نہیں ہیں، لہٰذا وہ ایک پیرلل بنا کے باڈی اس کو جو ہے وہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک۔ وہ کر نہیں سکیں گے کیونکہ پارٹی کے اندر ہی ریوالٹ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے نا، آئی ایس ایف اور یوتھ ہی کھڑی ہو جائے گی، پورے پاکستان میں خود پارٹی ساری کھڑی ہو گئی ہے، وہ کر سکیں گے نہیں۔ انہوں نے کوشش کی ہے جو میرے خیال ایک بیکار کوشش۔ چوہی صاحب آپ جہاں کوششوں کی بات ہو رہی ہے، آپ خود نیشنل ڈائیلاگ کی آپ کوشش کر رہے ہیں، اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی بھی جو ہے وہ شاید اس ہفتے سے ایک مذاکرات کا عمل جو ہے موجودہ حکومت کے ساتھ شروع ہو سکتا ہے، کتنی امید ہے آپ کو محمود خان اچکزئی صاحب کا کوئی بڑا بریک تھرو لے سکیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اچکزئی صاحب عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس لانے والے لوگوں میں وہ سرخیل میں شامل تھے جو نو کانفیڈنس لے کے آئے۔ تحریک تحفظ آئین کی لیڈرشپ وہ ساری لیڈرشپ ہے جنہوں نے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، چاہے وہ زبیر صاحب ہوں، چاہے وہ اچکزئی صاحب ہوں، چاہے اختر مینگل ہوں، چاہے باقی دوست ہوں ہمارے سارے، اور وہ لوگ جو ہیں ان کا عمران خان سے کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں ہے، نہ ہی عمران خان ان کو جانتے ہیں۔ اب یہ جو مذاکرات کی بات ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ مقصد یہی ہے نا کہ آپ عمران خان جو ہے وہ مائنس رہیں اور ہمیں اسمبلیاں چلانے دیں۔ ٹھیک، جو اچکزئی صاحب کا سارا جو تھیم ہے تحریک تحفظ آئین کا، وہ کیا ہے؟ پارلیمانی سیاست کرنی چاہیے۔ پارلیمانی سیاست کیا ہے؟ عمران خان جیل میں رہیں، وہاں سے بنی گالہ چلے جائیں، ہم لیڈر آف اپوزیشن بن گئے، ہم چلاتے رہیں گے ایسے ہی۔ ٹھیک، دیکھیں، یہ تو عمران خان نہیں مان سکتے نا، کوئی بھی نہیں مانے گا۔ اس لیے جب تک آپ اس کے اوپر کلیئرٹی نہیں لاتے کہ مذاکرات کو، اور میں جب ایاز صادق صاحب سے ملے، ہم رانا ثناء اللہ صاحب سے ملے، باقی جو نون لیگ کے اہم وزراء لوگ ہیں ان سے ملے، میں نے انہیں کہا کہ آپ مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری طرف کون بیٹھے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ شاہ محمود قریشی کو، اعجاز چودھری کو، محمود رشید کو، یاسمین راشد کو دوسری طرف نہیں بٹھائیں گے تو عمران خان کا پوائنٹ آف ویو کیسے آئے گا؟ اچکزئی صاحب کا اور تحریک تحفظ آئین کا جو سمجھیے کہ جو خواہش ہے وہ عمران خان کی خواہشوں سے بالکل مختلف ہے، اچھا، اور اسی لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ مذاکرات آگے چلیں۔ نہیں، لیکن چوہی صاحب ان کو پوری سپورٹ خان صاحب کی جانب سے ملی ہے، علیمہ خان صاحبہ نے بتایا ہے، بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ خان صاحب نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے اس کام کا۔ عمران خان کو انہوں نے جا کے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمانی سیاست چلے اور آپ بنی گالہ بیٹھ جائیں۔ سر وہ تو جب ٹرمز اینڈ کنڈیشنز فائنل ہوگی تو تب پتہ لگے گا نا، یہ تو ابھی آپ کی assumption ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی، وی ڈونٹ نو نا سیٹلمنٹ کیا ہوتی ہے۔ نہیں، ایزمپشن نہیں، یہ تو ڈکلیئرڈ تحریک تحفظ آئین کی بات ہے، اور اگر آپ ان کی بات سنیں، وہ بار بار انہوں نے شروع تو یہاں سے کیا کہ جی عمران خان کی رہائی ہمارا ایجنڈا نہیں ہے، تو بھی رہائی ایجنڈا نہیں ہے تو باقی آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو پھر اگر اس کا کمپیریزن آپ کے فارمولے کے ساتھ کیا جائے، اگر میں آج پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر اس وقت اگر آپ کو سن رہا ہے، آپ کے ایجنڈے پہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے؟ ہماری جو ایجنڈا ہے اس میں یہ ہے کہ نیشنل گورنمنٹ بنائیں بھائی آپ،
اچھا اور عمران خان کی مرضی شامل ہونی چاہیے اس حکومت کے اندر, نواز شریف کی مرضی شامل ہونی چاہیے, آصف زرداری کی شامل ہونی چاہیے. پرابلم کیا ہے؟ جو آپ نے اپنے بڑی دفعہ اس بات کا ایکسپریس کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کا قد اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ یہ خوف ہے کہ عمران خان آج الیکشن کرائیں گے تو عمران خان الیکشن جیتتا ہے 2/3 میجورٹی سے, تو وہ آ کے ہمارے ریونج پالیٹکس شروع ہو جائے گی. ہمیں اٹھا کے جو رانا ثناءاللہ نے تو ایکسپریسلی کہہ ہی دیا نا کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے تاکہ وہ آ کے جیلوں میں ڈال دیں. دیکھیں, اس خوف کو دور کرنے کے لیے ہمیں ایک بفر پیریڈ چاہیے جس کے اندر پارٹیاں مل کے کام کر سکیں, بڑے ریفارم بھی کر سکیں. اس حکومت کا پرابلم یہ ہے. بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب. ٹائم کی کمی کی وجہ سے I have to wrap this up. ناظرین, پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.